آگے کہہ رہے کہ وہ بلوغ العلام، کہ بالغ کب سمجھا جائے گا لڑکا یا لڑکی. اب لڑکی کے متعلق ذکر کر رہے وہ بلوغ الغلام، لڑکی کا بالغ ہونا کس سے ہوتا ہے؟ بالاحتلام، کہ احتلام ہو جائے اس سے، یعنی منی نکل جائے خواب دے کی نیند میں. اس طرح سے بیداری میں اگر وہ کیا کر دے، منی نکلنا دے کے عضو محسوس سے. والانزال، انزال مانا یعنی انزال چاہے پہ نوم ہو یا پہ یقظہ. والاحبال، اس طرح اگر اس سے کسی عورت کا حمل ٹھہر جائے نا تو یہ لڑکا بالغ سمجھا جائے گا. اذا وطئ، جب کسی عورت سے جماع کرے. تو یہ علامتیں ہیں نا، تو اگر علامت کسی پر ظاہر نہ ہو جائے، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له 18 سنة عند ابي حنیفة رحمه اللہ. اگر ایسا نہ تو پھر 18 سال پر اسے بالغ سمجھا جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. کیونکہ قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ حتی یبلغ اشدہ، اور اشد شدت کو، کتنا شدت کو آدمی کب پہنچتے؟ جب اس کی باڈی سخت ہو جائے، اعضاء وغیرہ سخت ہو جائے، 18 سال پر ہوتا ہے. اور حضرت علی سے بھی اور کہ حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتم بعد الاحتلام، تو احتلام سے آدمی بالغ ہو جاتا ہے. ورسومات یوم الی، اور اشعہ صاحب سے بھی مروی ہے کہ لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار. عورت کے لیے یہی علامات ہے نا کہ حائضہ ہو جائے تو کیا ہوگی؟ بالغہ ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر کیا ہو جائے، مثلا اس کے سینے وغیرہ بڑھ جائے نا تو یہ کیا ہے؟ علامات وغیرہ، بالوں کا نکلنا، داڑھی کا نکلنا، کیا ہے؟ مرد کے لیے علامات ہے. اگر یہ نہ ہونا تو پھر دونوں کے لیے 18 سال ہے، اور صاحبین کے نزدیک 15 سال ہے. 15 سال پر لڑکی لڑکا بالغ سمجھے جائیں گے. آگے کہہ رہا کہ وہ بلوغ الجاریتی، لڑکی کی جو بلوغت ہے وہ کب؟ بالحیض، کہ حائضہ ہو جائے. والاحتلام، یا اس کو کیا ہو جائے؟ احتلام ہو جائے. عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے لیکن مردوں سے ذرا کم ہوتا ہے. والحبل، اسی طرح سے حاملہ ہو جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ بالغہ ہونے کی علامت ہے. کیونکہ نابالغ لڑکی حاملہ نہیں بنتی اگر اس سے جماع کیا جائے. فإن لم يوجد فحتى يتم لها 17 سنة، اگر ایسا نہ تو پھر 17 سال پر وہ بالغ سمجھی جائے گی. اور 17 یا 15 سال پر اس لیے جلدی بالغ ہو جاتے نا کہ عورت میں نشو و نما ذرا جلدی ہوتی نا، اور ذرا جلدی بالغ ہو جاتی مردوں سے. تو اس معاملے میں تو ذرا کیا ہے؟ تیز ہے، یعنی جلدی بالغ ہو جاتی ہے، جلدی بڑی ہو جاتی ہے. وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ، صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ اذا تم للغلام والجاری 15 سنة فقد بلغ، 15 سال پر دونوں بالغ سمجھے جائیں گے اگر علامات نہ ہو. اگر علامات پر تو اگر ایک لڑکی اس پر 12 سال پر حیض شروع ہو جائے یا 10 سال پر تو وہ بالغ ہو جائے گی. اس طرح لڑکے 12-15 پر اگر اس کی کیا ہو جائے؟ انزال، احبال، احتلام وغیرہ ہو جائے تو بالغ. اگر یہ علامات نہ ہونا تو پھر 15 سال پر بالغ ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا، اور یہی مفتبی قول ہے. فقد بلغ. آگے کہہ رہے وَإِذَا راہق الغلام والجاریہ، کہ اگر ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ مراہق ہے. مراہق کا کیا معنی ہے؟ کہ قریب الاحتلام ہو چکے ہیں، بڑے لگ رہے ہیں، لڑکی بڑی لگ رہی لیکن ابھی معلوم نہیں کہ یہ بالغ ہے یعنی. فأشکل امرہما بالبلوغ، بلوغت کے متعلق ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ فقولا، اور اگر وہ ایسے وقت میں کہہ دینا لڑکی یا لڑکے دے کہ قد بلغنا، ہم بالغ ہو چکے، تو فالقول قولہما، ان کی بات معتبر ہوگی نا، کیونکہ وہ خود کے متعلق زیادہ جانتے ہیں. ایسا معاملہ ہے کہ وہی جانتے ہیں. وَأَحْكَامُهُمْ أَحْكَامُ الْبَالِغِينَ، پھر ان پر بالغوں کے احکام جاری ہوں گے. یعنی لڑکے اس کی داڑھی نہیں آ رہی، اس طرح سے کچھ اور علامات نہیں آ رہے، اور اس طرح سے لڑکی اس کی کوئی ظاہری علامت ظاہر نہیں ہو رہی مثلا، تو اسی صورت میں وہ اگر کہہ دینا کہ ہم بالغ ہیں تو بس ان کی بات معتبر ہوگی. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ لا احجر فی الدین علی المفلس، یا علی المفلس. مفلس اس کو کہتے ہیں جس کو دیوالیہ قرار دیا جائے کہ میں اس پر حجر نہیں لگاتا. وَإِذَا وَجَبَتِ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ مُفْلِسٍ، اگر کسی مفلس شخص پر دین واجب ہو جائے، وطلب غرماء حبسا، اور قرضخواہ طلب کرے کسی کو کیا کر دیا جائے؟ روک دیا جائے، جیل میں بند کر دیا جائے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ والحجر علیہ، یا حجر کا وہ کیا کرے؟ تقاضا کرے. تو لم احجر علیہ، میں تو اس پر حجر نہیں لگاؤں گا. ان کان له مال لم يتصرف فيه الحاکم،
اگر اس کا مال اور حاکم نے اس میں تصرف نہ کیا ہو ولکن یحبس ابدا تو کیا کرے گا؟ اسے حجر وغیرہ تو نہ کرے، بہتر یہی ہوگا کہ اسے ذرا بند رکھے حتی یبیعہ فی دین، کہ اس کا مال دین میں خرچ کرے اور غرما کو قرض ادا کر یا دین۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ دَرَاهِمْ وَدَيْنُهُ فِي دَرَاهِمْ، اور اس کے پاس دراہم اور جو دین ہے اس پر وہ بھی دراہم والا ہے، وَدَيْنُهُ دَرَاهِمْ قَضَاهُ الْقَاضِي بِغَيْرِ أَمْرِهِ، اگر جو اجازت نہیں دے رہا ہو یا کچھ نہ کہہ رہا ہو تو قاضی اس کی اجازت کے بغیر یہ بیچ دے گا اور غرما کو دے گا۔ وَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ دَرَاهِمْ وَلَهُ دَنَانِيرُ، اگر اس کے اوپر دین دراہم کے اور اس کے پاس دنانیر ہے، وعلی ضد ذلک، اس کے علاوہ کچھ اور صورت ہے، تو باعها القاضی فی دینہ، تو قاضی ان چیزوں کو بیچ دے گا اور قرضاؤں کا قرض دین وغیرہ ادا کرے گا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے اذا طلب غرماء المفلس الحجر علیہ، اگر قرضاؤں نے مطالبہ کیا کہ جو مفلس شخص اسے روک دیا جائے یا جیل میں ڈالا جائے، جو بھی ہو حجر القاضی علیہ، تو قاضی اس پر حجر لگائے گا، اس کی معاملات کو معطل کر دے گا۔ ومنعه من البيع والتصرف والاقرار حتى لا يضر بالغرماء، تو اس سے خرید و فروخت سے بھی روک دے گا، تصرفات سے بھی روک دے گا، اقرار وغیرہ سے بھی روک دے گا، کسی اور کے لیے اقرار کرے، یہ اس لیے کرے گا کہ حتى لا يضر بالغرماء یا لا يضر بالغرماء، کہ غرماء کے لیے اس میں کوئی ضرر نہ ہو۔ وباع ماله، اور اس کے مال کو فروخت کر کے غرماء کو ادا کرے گا۔ ان امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرماء بالحصص، کہ اگر وہ اس سے رک جائے کہ میں تو بیچوں گا نہیں، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، تو پھر قاضی صاحب اس کے مال کو تقسیم کرے گا، غرماء کے درمیان کیا کر دے گا، حصہ بانٹے گا۔ جتنا جن کا دین ہونا، مثلا ایک شخص کے 2000 روپے ہے نا، تو اس کو اتنا حصہ دے، اور اس کے 5000 تو اس کو 5000 کے برابر حصہ دے۔ فإن أقر في حال الحجر یا حجر بإقرار مال لزمه ذلك بعد قضاء الدين، اگر اسی حجر کی حالت میں اس نے اقرار کیا کہ ایک شخص کا میرے اوپر مال ہے تو مال اس پر لازم ہو جائے گا، اور دیون کے ادا کرنے کے بعد یہ دے گا پھر۔ وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي الأرحام، اور جو مفلس شخص ہوگا نا، اس پر اس کے مال سے نفقہ لگایا جائے گا، خرچ کیا جائے گا، اور اس کی اگر بیوی ہو، چھوٹی اولاد ہو، بالغوں کی تو جو کیا ہے بالغوں کا نفقہ اس پر واجب نہیں ہوتا نا، جو نابالغ ہو، یا ذوی الارحام ہو جن کا نفقہ اس پر واجب ہو۔ ذوی الارحام سے کیا مراد ہے؟ رحم محرم، تو ان کا نفقہ اس کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُعْرَبْ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ وَطَلَبَ غُرَمَاؤُ حَبْسَهُ يَقُولُ لَا مَالَ لِي حَبَسَهُ الْحَاكِمُ بِكُلِّ دَيْنٍ لَزِمَهُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ حَصَلَ فِي يَدِهِ، اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ اس مفلس کے پاس مال بھی ہے یا نہیں، مخفی ہو، مستور ہو، اور غرماء چاہیں طلب کرے کہ قاضی صاحب اس کو تم کیا کر دو، ذرا بند کرو، ویسے یہ نہیں بتاتا، اور وہ کہہ رہا ہو کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے اور مال اس پر لازم ہو چکا ہو کسی مال کی وجہ سے یا کسی سامان کی وجہ سے، انہیں بدل ہو دین کا۔ کاثمن المبیع و بدل القرض، تیسری صورت میں کیا کرے گا؟ قاضی اسے بند کرے گا۔ آگے کہہ رہے وفی کل دین التزمہ بعقد کالمہر والکفالہ ولم یحبسہ، اسی طرح سے ان معاملات میں یا ان پیسوں میں دین میں بھی قاضی اسے بند کرے گا جو اس نے اپنے اوپر لازم کیے ہو۔ التزام کا معنی خود لازم کرنا، مثلا اس نے عقد نکاح کیا نا تو اس کے لیے مہر دینا پڑے گا، مہر معجل، یا کفالت اس نے لی ہو۔ آگے کہہ رہے کہ وَلَمْ يَحْبِسْهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، اگر مذکورہ معاملات اس نے نہ کیے ہونا تو پھر اس میں قاضی جو ہے نا اسے روکے گا نہیں۔ کَعِوَدِ الْمَغْصُوبِ، جیسے مغصوبہ مال کا عوض ہو، وَعَرْشِ الْجِنَایَاتِ، اس نے کوئی جنایت کی ہو، کسی کا نقصان ہے کہ اس کی جو عرش قیمت وغیرہ، إِلَّا أَن تَقُومَ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّ لَهُ مَالًا، ہاں اگر بینہ قائم ہو جائے کہ اس کے پاس مال ہے اور پھر بھی کیا کر رہا ہے، عوض مغصوب ادا نہیں کر رہا، عرش الجنایت ادا نہیں کر رہا، تو پھر حبس کرے گا۔ آگے کہہ رہے کہ وَيَحْبِسُ الْحَاكِمُ شَهْرَيْنِ أَوْ 3 أَشْهُرَ سَأَلَ عَنْ حَالِهِ، کہ قاضی جب اسے بند کرے گا نا تو بس بیٹھے گا نہیں آرام سے، بلکہ پوچھے گا ادھر ادھر، کچھ لوگوں کو بھیجے گا کہ تم تحقیق کرو کہ اس کے پاس مال ہے بھی یا نہیں۔ فَإِن لَمْ يَنْكَشِفْ لَهُ مال، اگر اس کے لیے یہ واضح نہ ہو جائے کہ اس کے پاس مال ہے یا نہیں، معاملہ واضح نہ ہو جائے، تو خلّ سبیل، اس کا راستہ کھول دے گا۔ وَكَذَلِكَ، اس طرح سے اس کے لیے پابندی نہیں لگائے گا، روک ٹوک، نظر بند نہیں بنائے گا۔ اذا قام البینہ علی انہ لا مال له، کہ جب بینہ اس پر قائم ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں، سے چھوڑ دو۔
کرے کہ ولا یحول بینہ و بین غرماء بعد خروج من الحبس. ہاں قاضی کے لیے حکم ہے کہ جب یہ آدمی جیل سے نکل جائے نا یا حبس اور نظر بندی سے نکل جائے نا تو پھر غرماء اور اس کے درمیان نہیں آئے گا، بس چھوڑ دو، غرماء جانے اور یہ جانے. بل یلازمونہ، بلکہ یہ لوگ اس کے پیچھے لگیں گے. ولا یمنعون من التصرف والسفر، سفر اور تصرف سے تو روکیں گے نہیں، اور یہ کریں گے نا کہ اس کے پیچھے لگیں گے، یہ کریں گے کہ اس نے کچھ کمایا بھی ہے نہیں. وَيَأْخُذُونَ فَضْلَ كَسْبِهِ، جو زائد کسب اس کے پاس آئے گا نا، پیسہ مال دولت اس سے لیں گے. مثلا اس نے آج 2000 روپے کمایا نا، تو 2000 کی کیا ضرورت ہے؟ 2000 میں سے 500 روپے کا خرچہ یہ کیا کر دے، گھر کو لا دے، بیوی ہے، اس کی کیا ہے، اولاد ہے، اور یہ خود ہے وغیرہ کچھ رشتہ دار ہے، تو 500 کا خرچہ کافی ہو جائے گا نا آج کے لیے. اور جو 1500 ہے نا وہ غرماء سے لے لیں گے. فَيُقَسَّمْ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، حصوں کے مطابق ان پر تقسیم کیا جائے گا. وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ، صاحبین کا مسئلہ کہ اذا فلسه الحاکم، جب قاضی اسے کیا کر دے، مفلس قرار دے، دیوالیہ قرار دے، تو حل بینہ و بین غرمائہ، تو قاضی ان کے درمیان حائل بنے گا کہ تم اسے تنگ نہیں کرنا. کیوں خواہ تنگ کرتے، تو مفلس ہے. الا یقیم البینہ، اگر ان کے پاس بینہ ہو کہ مفلس نہیں حضرت صحابہ کے سامنے ویسے کہہ رہے اس کے پاس مال ہے کہ انہو قد حصل له مال، اس کے پاس نیا مال آیا ہے، تو پھر کیا نہیں بنے گا، حائل رکاوٹ نہیں بنے گا. آگے کہہ رہے کہ وَلْيُحْجَرْ عَلَى الْفَاسِقِ إِذَا كَانَ مُصْلِحًا لِمَالِهِ، اگر کوئی فاسق آدمی ہے لیکن اپنے مال کے لیے کیا ہے، مصلح ہے، نقصان نہیں کر رہا اپنا، تو اس پر حجر نہیں لگایا جائے گا. والفسق الاصلی والطاری سواء، اور یہ فسق جو ہے نا، چاہے اصلی فسق کو پہلے سے یہ فاسق تھا کہ بالغ ہوا تھا فسق میں، کیا معنی بچپن سے فاسق تھا، فاجر تھا، یا پہلے تو اچھا تھا بعد میں اس پر فسق ظاہر ہو گیا، تو اس کی وجہ سے فرق نہیں پڑے گا. ومن افلس وعنده متاع لرجل بعینہ، اگر ایک شخص کو مفلس بنایا گیا اور ایک شخص کا سامان اس کے پاس اور سامان ابھی تک اپنی اصلی شکل میں ہے، تو ابتاعہ منہ، اس سے خریدے گا. فصاحب المتاع اسوۃ للغرماء فیہ، جو سامان والا شخص ہے نا وہ غرماء کا برابر ہو جائے گا، یعنی جتنا ایسا غرماء کو ملے گا نا اس کو بھی اتنا ملے گا. ایسا نہیں کر سکتی کیا کر لے، مال لے لے کہ یہ مال مجھے دے دینا کیونکہ یہ میرا ہی ہے، کیونکہ اب اس میں اور لوگوں کا حق ثابت ہو چکا ہے.